آپ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ سب کو کر دوں. ریحان 5 کی کلاس اٹینڈ کریں. اسلامیات نہیں یہ کرتا ویسے. مشن آیا مشن سر موسم کوئی شیٹ مانگ رہے ہیں ورک شیٹس کیمیکل بانڈنگ اٹامک اسٹرکچر وغیرہ کے. میرے لیپ ٹاپ سے ان کو ذرا سینڈ کر دیں. اچھا وہ مئی جون اکتوبر نومبر والوں کی ایگزامز ہے نا ہفتے بعد، تو ذرا اس لیے تھوڑا سا ان کو ٹائم ذرا ایکسٹرا دینا پڑ گیا مجھے. سوری کلاس ڈیٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے. آئی ہوپ میں انشاءاللہ اس کو جلدی سے کور کر پاؤں گا. چلو جوائن کر چو. آپ پلیز ادھر مجھے بتا دیجیے گا اگر کوئی اوپر سامنے لکھا ہے کوئی جوائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جوائن نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے. آپ کو سامنے اسکرین ٹھیک نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. وہ میرا خیال ہے پہلی فرنٹ کی لائٹ آف کر دیتے ہیں، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. اے سی بھی آن کیے ہیں یا پہلے سے آن ہے؟ تھوڑی دیر ہو گئی ہے تو چیک کرو ہیٹ پہ تو نہیں چلایا ہوا. یہ تو ٹھیک چلا ہوا لگ رہا. بس ٹھیک ہے. میسجز کر رہے تھے قرآن بات میں. بیٹے آپ کیا نام ہے؟ احمد. آپ ذرا یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاؤ کیونکہ کچھ میسجز سالو کر رہے ہیں. آپ کو پرنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، آپ کو باہر پرنٹ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی پیارے بچوں، کون سا پیسج لاسٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے؟ جی بیٹے مجھے پلیز بتائیے. ہم نے وہ ڈسکس کر لیا نا وہ والا انسان کو بنانے والا شیطان والا، اس کی ساری وہ کر لی، امپورٹنس کر لی، تھیم کر لیا. نیکسٹ پیسج نکالیے گا پلیز. کون سا؟ جی میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، پہلے ٹرانسلیشن ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی پیارے بیٹے. جی سورہ 6 آگے آیت 75 ٹو میرا خیال ہے یہ 75 آیت یہی وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، یہیں سے ہے بیٹے. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم یہیں سے بیٹے. پیسجز بوائز اینڈ گرلز پیسجز کیا یہیں سے آیت وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم؟ کس نے پیسج نکالا تھا ابھی؟ ہم بیٹے اس میں کرتا ہے اس طرح سے، میں پہلے پوری آیت ایکسپلین کرتا ہوں، تھوڑا سا میننگ اس کا سمجھاتا ہوں تاکہ عربک کے کچھ ورڈز کا میننگ ہمیں سمجھ آ جائے. جیسے وَكَذَلِكَ کا مطلب اور اسی طرح. اس کے بعد ہم اس کے جو پیپر میں چیز لکھنی ہوتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر لی. آج کیوں رہے ہیں؟ یہ بھی جاننے والا نکلا ہے.
اچھا جان پہچان بنا رہے ہیں. ہاں اس بعد میں لگا دینا, تھوڑی دیر بعد بریک کرتا ہے نا نماز کی, اس میں لگا دینا. جی میڈم ذرا پلیز توجہ کریں گی آپ بھی. وہ کذالک, اور اسی طبیعت صاحب طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے کہ نہیں؟ پچھلے کام میں سنا وہ پھر ریکارڈیڈ لیکچرز لے کے تو پورے کرنے ہیں. وہ نوٹس کیے ہیں صرف, یعنی لیکچرز نہیں سنے, وہ ریکارڈنگ سے سننی ہے, پھر جو میں بھیجوں گا. وہ کذالک, اور اسی طرح, اینڈ دس لکھا ہوا ہے وكذلك اس میں کیوں آواز آ رہی ہے؟ ہلو. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم, اور اسی طرح نوری, نون سے جب اکثر لفظ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ پہچان نوری. نعبد میں ہم نے دیکھا تھا ہم کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہم کا مطلب صرف پلورل نہیں ہوتا. یہ جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے نا, اردو میں بھی کلچر ہے. ہم ذرا کبھی کبھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے آج کلاس میں یہ کرنا ہے, ہم آج آپ کو یہ پڑھائیں گے, ہم سے مراد گرینڈیور بھی ہوتا ہے. somebody is, ہمیں تو کھانے میں آج یہ پسند ہے, بادشاہوں کا بولنے کا انداز ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں کہیں پر, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گرینڈیور, اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا میگنیفیسنٹ احسان کیا ہے, کوئی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نون کے سیغے کے ساتھ, یعنی ہم کے سیغے کے ساتھ بات. اور کذالک نوری, را کا لفظ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الم تارا کیفا, علم کیا نہیں, تارا تم نے دیکھا, نوری ہم نے دکھایا, کذالک نوری وی شوڈ. نوري ایک سیکنڈ پلیز چلیے گا. What is wrong with this thing? Something wrong? Answer. I don't know why it's playing my voice back. خیر چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا ملکوت السماوات. ملكوت اچھا پتہ لگا مجھے, ملكوت وہ یہ پروناؤنس کرنا, میری آواز واپس. ملکوت السماوات, اور ہم نے ملکوت بادشاہت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, نشانیاں کی, ستارے دکھائیے, ہم نے ستارے دکھا دیے, یہاں آسمان کی چیزیں دکھا دیں. السماوات کا کیا مطلب ہے؟ آسمان, پلورل آف آسمان. والارض, اور زمین کی چیزیں دکھائیں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ہم اس کا یقین مکمل کرتے ہیں. ہم پہلے ڈسکس کر چکے, میں آپ کو بتا چکا, اللہ تعالی انبیاء علیہم السلام کو وہ نشانیاں دکھاتے ہیں جو ہم لوگوں سے غائب ہوتی ہیں. ہمارے پاس وہ موجود, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ نبی کا ایمان ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم پہلے ایک دفعہ ڈسکس کر چکے یقین کی کچھ حالتیں ہیں. پہلی حالت, باہر اس ٹائم سورج ہے کہ نہیں ہے؟ لیٹ سے پردوں سے بالکل روشنی اندر نہیں آ رہی, لیکن آپ کو پتا ہے باہر ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا علم الیقین ہے. آپ کو علم ہے کہ دن ہے, یہ ٹائم پہ سورج نکلتا ہے, تو آپ سورج کو دیکھ نہیں رہے, لیکن آپ کو یقین ہے کہ سورج ہے. دس از کالڈ علم الیقین. اچھا اگر ہم پردہ ہٹائیں اور سامنے سورج ہو اور آپ سورج دیکھ لیں, اب کیا ہوگا؟ آپ کا یقین میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے, یا ویسے کا ویسا ہی ہے؟ ویسے کا ویسا ہی ہے. اچھا چلیں ایک اور طریقہ کر لیتے ہیں, ایک اور بہتر اگزامپل لیتے ہیں پاکستان میں جس کی بڑی اہمیت ہے. فرض کریں صبح سے روزے شروع ہونے ہیں, آج رات چاند دیکھا جانا ہے کہ روزے صبح شروع ہوتے ہیں کہ نہیں. سائنٹیفک نالج ہمیں بتاتی ہے کہ آج چاند نظر آ جانا ہے. سائنٹیفک نالج ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو ہم سائنٹسٹ, ہماری جو یہ والی منسٹری ہے سائنس, دا منسٹری آف سائنس, ہم اس کو پوچھتے ہیں کل روزہ ہوگا کہ نہیں, وہ کہیں گے روزہ ہے کل. یہ ان کا کون سا یقین ہے؟ علم الیقین ہے کہ عین الیقین ہے؟ عین والا ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھا ہو, یہ ان کو علم ہے. یہ ان کو کیا ہے؟ آپ رات کو چھت پہ آتے ہیں, آپ کو حالانکہ بتا دیا ہے سائنٹسٹ نے کہ یار ساری کیلکولیشن بتا رہی ہیں چاند نظر آئے گا, سال کے 11 مہینے, آپ ہم سے اعتراض نہیں کرتے, 12ویں میں کیوں اعتراض کرنا ہے, آج بھی نظر آئے گا چاند. لیکن ہم جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر چاند نظر آ جائے تو صبح روزہ ہے. یہ ہمارا عین الیقین ہے کہ علم الیقین ہے؟ کیا ہوا بیٹے آپ لوگ بڑا مسکرا رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. مجھے دیکھ کے کیا, میرے کپڑے پورے پہنے میں نے الحمدللہ, کیا مسئلہ ہے پھر؟ مسکرا رہے ہیں تو کچھ اور بھی اس کا مطلب ذہن میں چل رہا ہے. کوئی بٹن میرا نہیں کہیں سے اوپن, آپ لوگوں کا بھی بٹن آج ٹھیک ہے, آپ نے گلے کا بٹن جو کھولنے کی عادت ہے آپ کی آج نہیں نظر آ رہی, باندھ ہے, پھر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ چلی ملی گی تو ادھر سے. ہاں
کوئی ایشو ہے؟ دھیان ہے میری طرف؟ اوکے. آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ دونوں جڑ ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دو دوست تھے ساتھ رہتے تھے تو شکل ایک جیسی ہو گئی، نہیں. ایکچولی ٹوینس ہیں ماشاء اللہ. آگے چلے جی. وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض. اچھا ہم بات کر رہے تھے عین الیقین. اب چاند جس نے آنکھ سے دیکھ لیا ہے اس کا یقین زیادہ ہے کل کے روزے پہ، یا جس نے دیکھا نہیں ہے اس کو بتایا گیا اس کا یقین زیادہ روزے پہ؟ علم الیقین کے بعد کیا آ گیا؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حق الیقین، کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ وہ جو سامنے نظر آ رہا واقعہ. وہ ایک اور سٹیج ہے. انبیاء جس پہ ہم قیامت کے روز پہنچیں گے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یا مرنے کے بعد دیکھیں گے. اب انبیاء کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں، تو انبیاء کا ٹیسٹ اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کا ڈیفرنٹ ہوگا. ہمارا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا. آپ نے آنکھوں سے دیکھا خدا کو؟ انبیاء نے بھی نہیں دیکھا. آپ نے جنت دوزخ دیکھی ہے؟ انبیاء نے تو دیکھی ہے. اور انبیاء نے اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. تو کس کا یقین زیادہ اسٹرانگر جگہ پہ ہے؟ علم الیقین اور عین الیقین میں سے کون علم الیقین پہ اور کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے عین الیقین پہ، ہم یا انبیاء؟ انبیاء. اس لیے آپ دیکھیں گے جو نبیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہم سے کہیں زیادہ سویئر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہارش ٹیسٹ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ٹیسٹ سب کا ہوگا. آپ میں سے کسی کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ مارنی پڑی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہوا ہے جس کو کہا ہے کہ اگر تم نہیں دین چھوڑتے میں تمہیں آرے سے کاٹ دوں گا، سر سے لے کے پاؤں تک درمیان سے کاٹ دوں گا؟ انبیاء کے ساتھ تو یہ ہوا ہے. پتھر مارے جا رہے ہیں آپ کے بیوی بچوں کو. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اتنا. تو اگر آپ کو کبھی لگے نا آپ پہ زیادہ بڑی آزمائش آئی ہے تو یقین رکھیں اللہ آپ کو بڑا آدمی بنا رہا ہے. آپ لوگوں پہ کربلا والا ٹیسٹ نہیں آیا، بڑا آدمی ہے جس پہ کربلا والا ٹیسٹ آیا. آپ لوگوں کے اوپر بدر والا ٹیسٹ نہیں آیا، بڑے لوگ ہیں جن پہ بدر والا ٹیسٹ آیا. آپ لوگوں پہ ابراہیم علیہ السلام والی وہ آگ میں ڈالنے والا ٹیسٹ، بڑے آدمی ہیں جن پہ یہ ٹیسٹ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھا دی اپنی، کیوں؟ تاکہ اس کا یقین اور سٹرونگ ہو جائے. اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص نشانیاں دکھا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا دی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے جگہ بتائی، یہاں پہ موسیٰ پہ ہم نے وحی نازل کی تھی. یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرعون مرا ہے. یہ وہ فلانی جگہ ہے. ایسے ایک ایک جگہ دکھائی. پھر مسجد دکھائی جہاں پہ پہلے بنی اسرائیل کا سارا نظام چلتا ہوتا. ہر نبی کا دکھایا کہاں کہاں پہ کیا کیا نظام ہے. پھر آسمانوں کی سیر وغیرہ وغیرہ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح نشانیاں دکھائی ہیں. فلما، پھر جب جن علیہ اللیل، جن علیہ اللیل، آ گئی ان پر رات، چھا گئی ان پر رات، ہر طرف اندھیرا ہو گیا. رآ، دیکھا انہوں نے، کوکبا، ایک بہت بڑا ستارہ. کوکب کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو. قال، انہوں نے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب جو بندہ صرف اتنا پڑھے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے. میڈم ادھر توجہ. جو صرف اتنا پڑھے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید پرست سمجھے گا بھلا؟ اس لیے قرآن کو بغیر اس کے کانٹیکسٹ کے بھی نہیں سمجھا جاتا. آپ کو آگے پیچھے کا پتہ ہونا چاہیے کیا بات ہو رہی. انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا ربی ہے. فلما آفالا، پھر جب وہ جھک گیا، چھپ گیا، کھو گیا. ستارہ تو دن ہوگا کھو جائے گا. آپ کو دن میں ستارے نظر آتے ہیں؟ یس. نہیں نا نظر آتے. مجھے آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ یو آر مائی اسٹارس. یہ وہ والے ستارے ہیں، بندہ یار دن میں تارے دکھا دیے آپ لوگوں نے تو اتنا تنگ کیا ہے، پڑھ ہی نہیں رہے. بٹ یو گیٹ دی آئیڈیا کہ ستارہ دن میں چھپ گیا. قال، انہوں نے کہا لا احب الافلین، میں ایسے لوگوں سے تو محبت نہیں کر سکتا جو غروب ہو جائیں، کیونکہ خدا ہے تو غروب تو نہیں ہوگا. اب اس آیت پر دا ریزن وائی آئی ڈو دس، اس آیت پر اکثر جگہوں پر میں نے یہ لکھا پڑھا اور لوگوں کو ڈسکرائب کرتے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنی عقل سے پہچانا ہے. کیسے پہچانا ہے؟ انہوں نے دیکھا پہلے ستارہ تھا، ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. پھر آگے ہم دیکھیں گے چاند اور سورج کے لیے اسی طرح کی بات ہے. تو جب لٹریچر آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ لٹریچر میں پڑھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے لوگوس. کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی دلیل کسی کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ لاجک یوز کرتے ہیں. کیا یوز کرتے ہیں؟ اور وہ بھی کیسے کرتے ہیں؟ ایکنالجمنٹ آف کاؤنٹر آرگومنٹ کے ذریعے. ایکنالجمنٹ آف، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں.
تو میں یہ نہیں کہوں گا تم خدا نہیں ہو جھوٹے ہو. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا. یہ گفتگو کرنے کا ایک. آپ کہتے ہیں میں خدا ہوں, تو میں یہ نہیں کہوں گا آپ خدا نہیں ہیں. میں کیا کہوں گا, اچھا تم خدا ہو, اچھا تم خدا ہو, تو زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. تم ایسا کچھ کر کے دکھاؤ جس سے زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ثابت ہو. تو نمرود آگے سے کیا کرتا ہے, دو بندے کھڑے ہوتے ہیں, ایک کو موت کی, بعض روایات کے مطابق ایک کو موت کی سزا ملی ہوتی ہے اور ایک کو زندگی کی بشارت ملی ہوتی ہے. جو زندگی والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو مار دو, اور اس کو موت کی سزا ملی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دو. تو کہتا ہے دیکھ لو زندگی موت میرے ہاتھ میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے پھر یہ نہیں کہتے کہ تم نے غلط کیا یا کچھ مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا. کہیں آپ کوئی ٹیکنیک سے بات کرتے ہیں, کہیں کسی ٹیکنیک سے. آپ آگے سے کہتے ہیں میرا خدا تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ لاجک کے ذریعے. کیسے سپلائی کر رہے ہیں اس سے بات, لاجک کے ذریعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں, فرعون کہتا ہے میں خدا ہوں. موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے تم جھوٹے ہو خدا نہیں ہو, کہتے ہیں ایک خدا ہے, بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اس کی عبادت کرو, میں نشانیاں اس کے لیے کیا ہوں, یہ دیکھو نشانی دکھاتے ہیں. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یار پھر آپ احد کی انٹری ہے, کوئی بات نہیں, بیٹھ جا احد. احد سلمان خان ہے ہمارا, اس کی انٹری ہوتی ہے سارے خوش ہو جاتے ہیں, ہے نا احد. ویسے سلمان خان آج صحت بناؤ اس کے لیے, ماشاءاللہ ابھی سلمان خان کا ایک بازو کا ڈولا ہی آپ کے برابر ہے. صحت تھوڑی سی بناؤ, کھایا اچھی چیزیں کھایا کرو, یہ چیٹوز شیٹوز میں کچھ نہیں رکھا ہوا, ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں یہاں پہ جو آپ بات پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چاند سورج کو, اس کو ستارے کو دیکھا, کیونکہ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کچھ لوگ ایک خاص ستارے کی پوجا کرتے تھے. آپ گئے وہاں پہ, اب گئے کیا ہے, کیوں ہے وہاں پہ, اللہ کو, اللہ کی طرف ان کو بلانے کے لیے, توحید کی دعوت دینے کے لیے. آپ گئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے, وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, ستارے کی پوجا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں واہ یار تم لوگ کتنے زبردست لوگ ہو, واقعی یار یہ سب بڑا زبردست ستارہ ہے, ٹھیک ہے یہی خدا ہے, میں آج رات تمہارے ساتھ اسٹے کروں گا, میں تمہارے دین کو فالو کرنے کی کوشش, میں تمہارے دین کو فالو کرنے کی کوشش کروں گا. جی میری ریکویسٹ ہے پلیز اب لوگ مائک اپنا پلیز میوٹ رکھیں, کوئی سوال ہو تو آپ پلیز واٹس ایپ کر کے تو سوال پوچھ لیجیے. جی. صبح کیا ہوتا ہے, وہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے. صبح کیا ہوتا ہے وہ ستارہ. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا کہتے ہیں, عقل کرو یار, آپ کیا کرو. کیا مسئلہ ہے یار. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کرتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں عقل کرو یار, یہ جو ڈوب جائے یہ تو خدا. اگلی سٹیپ میں دیکھیے, پھر تھوڑا آگے گئے, کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں. فلما رال قمر, جب دیکھا چاند, بازغن, اور وہ کتنا خوبصورت تھا, 14ویں کا چاند ہوگا شاید, سامنے نکل آیا ہے, بڑا سا چاند ہے. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, when he saw the moon rising he said قال, انہوں نے کہا ہاذا, ہاذا کہتے ہیں اس کو, یہ کا اشارہ ہے, ہاذا ربی, یہ رب ہے, ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے. فلما افلا, پھر جب وہ ڈوب گیا, دن ہوگا چاند بھی ڈوب جائے گا. قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, ان لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو چاند کی پوجا کرتے ہیں, چاند کو ڈوبتا دیکھتے ہیں, ان کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں, یار میرا اللہ اگر میری رہنمائی نہ کرتا, یعنی میں یہاں رکا نہ ہوتا تمہارے ساتھ, چلا جاتا گھر, تو میں تو کہتا یہی خدا, اللہ نے دیکھو مجھے گمراہوں کے سے بچا لیا. اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو کیا کہہ دیا, آپ لوگ کیا ہیں. یہ بیٹا ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ, دین کی طرف حکمت سے بلاتے ہیں, خدا کا حکم ہے, قرآن میں حکم ہے, اور دین ایک نصیحت ہے بیٹے, دین لڑائی نہیں ہے. آپ جب جائیں گے, اگر آپ جاتے ہیں کسی غیر مسلم کے پاس اور آپ چاہتے ہیں وہ اسلام کی طرف آئے, تو کیا ایسے کہ جائیں گے, وہ کافرہ, وہ مشرک, وہ جنمی, تیرا تو کچھ جو, جب تک تو اس دین پہ تو نہیں بچتا, ہندو ہے نا, دیکھیے پتر جس کو کالی ماتا کہہ رہا ہے نا, اس کے ساتھ ہی آگ میں جائے گا. آپ کی بات سنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے خداؤں کو برا مت کہو, حالانکہ جھوٹے خدا ہیں. کیوں کیوں نہ برا کہو, وہ تمہارے خدا کو آگے سے ایسے کہیں گے, وہ آٹومیٹکلی کیا دل میں آئے گا, وہ بھی آگے سے گالی نکالنے کی کوشش کریں گے, برا کہنے کی کوشش کریں گے. پیار سے بات کرو, اچھا یار تم کہہ رہے ہو
کہ ایک کالی ماتا ہوتی ہے، ایک شیو ہوتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے، ایک ڈمکان ہوتا ہے، اور تم بتاتے ہو ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. یار یہ کیسے خدا ہے یار؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ خدا بھی انسانوں کی طرح جیلس ہوتا ہے؟ تو پھر فرق کیا خدا؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس سپر پاور ہو وہ خدا ہوتا ہے، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ انسان بھی محنت کر کے سپر پاور حاصل کر سکتا ہے. اس کا مطلب انسان خدا بن سکتا ہے؟ تو جو پیدا ہوگا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جس نے بننا ہے وہ کیسے خدا؟ آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو کا طریقہ. آپ جب بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بیٹے تو دعوت دینے کے لیے فہم کا استعمال کرتے ہیں. آپ کا مقصد دعوت دینے کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن اور سنت کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا دوسروں کو نیچا دکھایا جائے. ہم کفار کو بھی نیچا نہیں دکھاتے. قرآن اور سنت کا مقصد دوسروں کو دعوت دے. اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو عادت بن پڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حدیثیں سناتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ نند اور بھابھی کی آپس میں لڑائی ہے، یا جیلسی فیکٹر ہے، یا ساس بہو کا آپس میں ہے، تو اس کو ڈائریکٹ کچھ کسی بات سے منع کرنے کے لیے کچھ کہنے کی بجائے سیدھا سیدھا وہ آیت قرآن کی سنا دیتے. مثال کے طور پہ اگر کسی سے جھوٹ بولا گیا ہے، جھوٹ پکڑا بھی گیا، یا کسی کی بات نے کسی نے کوئی بات کی آپ کو پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو اب اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے؟ ہمارے ہاں اکثر کیا کر دیا جاتا ہے، زور سے آواز دی جاتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ میں نے خود دیکھا، میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، دوست آپ میں میچ کھیل رہے ہیں، تو ایک لڑکے نے شاٹ لگائی، دوسرا لڑکا حافظ ہے قرآن کا، نے کیچ پکڑ لیا. اب اس نے جب کیچ پکڑا ہے تو وہ اوٹ میں تھا تھوڑا سا نا، بیٹسمین نے رفر ڈالی، نہیں 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 اس سے نیچے لگ گئی ہے بال، جھوٹ بول رہا ہے. تو آگے سے یہ نہیں کہتا جھوٹ نہیں بول رہا، زور سے چلا کے وہیں سے آواز دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. کس کا بیٹے؟ اردو کا نا پیپر 2 ہے، غلطی سے P1 میرے سے چلا گیا، P1 کا تو ہو چکا ہے. تو لعنت اللہ علی الکاذبین. اب وہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو قرآن کی آیت سنا رہا ہے. کیا وہ اصلاح کر رہا ہے اگلے بندے کی؟ یا اب اس کا آگے سے رسپانس کیا ہوگا؟ سبحان اللہ قاری صاحب آپ نے کیا تلاوت کی، یہ رسپانس ہوگا؟ یا وہ کہے گا تو آپ جھوٹا؟ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ادھر بیٹے دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے. میں وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں، نبی نے کسی اور خدا کی پوجا نہیں کی، نبی نے اس کو خدا مانا بھی نہیں ہے. نبی نے کہا ہے ٹھیک ہے اس کو خدا کہہ لے. اگر تم کہتے ہو میں جس خدا کو پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو یہ وہ ہے، چلو مان لیا. جی سر نہیں غلطی سے چلا گیا تھا، ان کا P1 ہوا ہے، P2 کا لیں ٹیسٹ. ہاں پرنٹ کروا لیں، کسی سال کا بھی پرنٹ کروا لیں، اس کو کہیں شو ڈاؤن لوڈ. ہاں جی 25 کا دے دیں. جی بیٹا کیوں؟ یہ اسلامیہ کی کلاس کے بعد جانا. یہاں تک وہ پرابلم بیٹے. اگلی آیت کی طرف چلیں، اگلی آیت کی طرف چلیں بیٹے. فلما را الشمس، پھر جب دیکھا سورج کو. فلما را الشمس، اب آپ کو یاد ہو چکا ہونا چاہیے کہ فلما کا لفظ کا مطلب ہے اور جب، را کا مطلب ہے انہوں نے دیکھا، الشمس سورج کو دیکھا، بازغتن اور وہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا، شائنی تھا. آپ کو پتا سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں سے کس کی روشنی زیادہ تیز ہے؟ کون زیادہ بڑا لگتا ہے؟ بازغتن قال هذا ربی، کہا یہ رب میرا رب ہے. هذا اکبر، ہاں چلو یہ بڑا ہے. وہ جو 3 فرقے ادھر چل رہے ہیں، ایک ستارے کو پوچھتا ہے، اس کو سمجھا دیا یار یہ ڈوب جاتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا. دوسرا چاند کو پوچھتا ہے، اس کو سمجھا دیا یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا سورج کو پوچھتا ہے، اس کو کہا اچھا یار تمہاری بات ان دونوں سے کم بہتر ہے، واقعی سب سے بڑا ہے ان دونوں میں سے، یہ ہاذا اکبر یہ ان دونوں سے بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں تمہارے اس شرک سے، میں نہیں تمہارے اس شرک میں پڑ سکتا. تم جو کر رہے ہو یہ کام ٹھیک. شرک لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب کوئی خدا ہے پہلے سے، یہ بات ہے، یہ بات پہلے سے. وہ لوگ سب خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ خدا کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کرتے، اور انہوں نے کہا تمہارے اگر کوئی اور پوجا کے قابل ہے، عبادت کے قابل ہے تو اس کو ڈوبنا دو، میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں. ایک ہی جملے میں ان کو یہ بھی بتا دیا تم شرک کر رہے ہو، یہ بھی بتا دیا تم غلط ہو، یہ بھی بتا دیا میں اس خدا اصل میں کوئی. میں نے اسی لیے آپ سے پہلے بھی کہا لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک ساری قومیں مانتی ہیں،
لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. اٹ از نو بڈی ایٹ آل. آپ عبادت نہیں, احترام کا بھی, احترام بھی آپ کا عبادت میں نہیں شامل ہو سکتا. یعنی آپ احترام کی بھی وہ صورت اختیار نہیں کر سکتے. وہ کسی شخص کو ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پہ, یہ ٹی وی پہ چونکہ بات ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں, کہ اس نے ایک دربار میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کر لیا. اب میں درباروں کو من حیث الدربار یعنی ایز این اینٹی, ایز این انسٹیٹیوشن غلط نہیں کہہ رہا. مجھے پتا ہے درباروں میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کو نیک لوگوں کی قبریں سمجھتے ہیں, وہاں صرف دعا کے لیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جو شہری علاقوں میں ایسے دربار بنے ہوئے ان میں اس طرح کی حرکتیں نسبتاً نہیں ہوتی ہیں. لیکن ایسے بھی دربار ہے دیہاتی علاقوں میں اسپیشلی, جہاں پہ لوگ پتہ نہیں احترام کے نام پہ کیا کچھ کر جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑے پولیٹیشین جن کا پورے ملک میں نام تھا, وہ ایک دربار میں داخل ہوئے, داخل ہوتے وقت انہوں نے ماتھا ٹیک دیا زمین پہ. اب وہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا تھا سجدہ کر رہے ہیں قبر کو. تو بڑی اس پہ شور ہوا کہ یہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے, یہ تو مشرک ہے. تو انہوں نے آگے سے جواز کیا پیش, انہوں نے کہا یہ بہت بڑی ہستی ہے, میں سجدہ نہیں کر رہا تھا, میں احترام سے سر اپنا میں نے سر لگایا نیچے, سجدہ نہیں کر رہا تھا. تو میں نے یہاں پہ کیا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا احترام بھی ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا کہ جو عبادت کے تحت. لا الہ الا اللہ کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد بیٹے آخری آیت, میرا خیال یہی آخری آیت ہے اس پیسج کی گیون. انی وجہتو, وجہن کہتے ہیں عربک میں چہرے کو. آپ دیکھیے کتنی پیاری زبردست زبان کا کتنا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں توجہ کرو میری طرف, پے اٹینشن ٹو دا لیکچر. آپ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں, تو آپ آگے سے کہتے ہیں سر میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں آپ کو. کیونکہ انگلش میں لفظ کیا ہے, اٹینشن. کیا لفظ ہے انگلش میں؟ اب انگلش کلچر والا تو اسی کو سمجھتا ہے کہ اٹینشن کا مطلب ہے میں سن آپ کو رہا ہوں اس وقت. جیسے میں نے کان میں نا گانے لگائے ہوں, کام کر رہا ہوں تو میری اٹینشن گانے کی طرف, یا یو گیٹ دی آئیڈیا. اردو میں لیکن کیا ہوتا ہے, یہ عربک سے لفظ ہے, توجہ کرو. کیا کرو؟ اور وجہن میں نے بتایا آپ کو عربک میں کہتے ہیں چہرے کو. تو توجہ کرنے کا مطلب ہے پورا کا پورا رخ میری طرف کرو. آپ سنت کے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے, یعنی جیسے ابھی دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, دروازہ کھلا اچانک سے, دروازہ میرے رائٹ سائڈ پہ آپ کو پتا ہے, دروازہ کھلا, مجھے فہد بھائی نے, جوید بھائی نے, سر سلمان نے, کسی نے کہا سر ایکسکیوز می, تو میں اگر آپ کی طرف دیکھتے ہی جی سر بولے, ہاں جی اچھا, ایسے میں کان اسی طرف لگا رہا ہوں, چہرہ آپ لوگوں کی طرف ہے, ایم آئی شوئنگ اینی ریسپیکٹ ٹو دا گائے. لیکن اگر میں ایسے کرتا ہوں تو ناؤ آئی ایم شوئنگ دا ریسپیکٹ, اٹینشن پہلے بھی دے رہا ہوں لیکن میری توجہ اس طرف. عربک کلچر میں, اردو کلچر میں توجہ کی جاتی ہے, جی ریسپیکٹ ہو جاتی ہے ایک بندے کو. آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, امی آوازیں دے رہی ہیں, بات سنو, جی جی امی سن رہی ہوں, ٹک 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 ٹک, جی امی, ہاں جی ہاں جی, آپ چہرہ ہی نہیں ماں کی طرف کر رہے اپنی. یہ کوئی ریسپیکٹ تو نہیں ہے. میں آپ سے اس طرح سے بات کروں آپ کو اچھا نہیں لگے گا, تو آپ مجھ سے اس طرح سے بات کریں کیوں اچھا لگے گا. یہاں میں سے مراد آپ کے پیرنٹ ہیں. تو انی وجہتو, میں اپنا چہرہ کرتا ہوں, انی وجہتو توجہ کرتا ہوں, وجہیا اپنے چہرے کی, للذی اس کی طرف, فطر السماوات جس نے آسمان اٹھائے, فطر السماوات شروع کیے یا آغاز کیا یا اوپر بچھائے, فطر السماوات والارض اور زمین پھیلائی, حنیفہ میں پورے کا پورا اسی کی طرف ہوں, وما انا من المشرکین اور میں شرک نہیں کروں گا. یہیں تک پیسج گیون ہے. میرا دل تو کر رہا ہے میں آگے بھی اس صورت کو ڈسکس کروں, لیکن میں نہیں کرتا, یہیں تک رک جاتا ہوں. یہ مجھے پتا ہے, میں بس اسلامیات کی کلاس کمپلیٹ کرا کے اس کو بھیج دیتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس پوری آیت کو ڈسکس کرنے کے کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیسج میں بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے پروفٹس کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن ہے. ان کا اپنے پروفٹ کے ساتھ, میں صرف ایک واقعہ ہلکا سا ڈسکس کر کے آگے چلوں گا. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ساتھ, ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا خلیل اللہ. خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. خلیل اللہ خلوت سے لفظ ہے, خلوت تنہائی کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے, جب بھی کوئی ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ اپنی سوچوں میں گم نہیں ہے, وہ خدا سے محو گفتگو ہیں. اور ہم لوگ تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ مومن کی تنہائی پاک ہوتی ہے, مومن کی
جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ جانتا ہے خدا مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے. وہ سلام پھیرتا ہے تو اسے پتا ہے میرے خدا نے میرے سے منہ نہیں پھیرا. وہ نماز کو قائم رکھتا ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی. وہ ڈسپلن جو نماز کا اس کو قائم رکھتا. وہ کسی بھی لمحے خدا سے غفلت نہیں برتتا. یہ ہوتا ہے مومن. جب آپ کا ہر لمحہ اس چیز میں گزرے کہ خدا مجھے دیکھ اور سن رہا ہے تو آپ خود ہی سوچ لیجیے آپ کو اپنا کریکٹر امپروو کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی, آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گا. تو خلوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا نمرود. ان لوگوں نے سزا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کا جی اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی آگ جلائی گئی, میگنیفیسنٹ میگا فائر, آگ میں ڈالو جن کو. روایات بتاتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام شاید آئے یا کوئی اور فرشتے آئے. انہوں نے کہا حضور آپ اجازت دیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں یا آپ کو اس سے بچا لوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کا پیغام لے کے آئے ہو؟ نہیں نہیں, میں ویسے ہی میں نے دیکھا ہی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میں اس لیے آ گئی. اور پھر میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا, میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اللہ جو ڈائریکٹ اس آگ اور وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی. ہاں حضرت اسماعیل والے واقعے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو نہیں روکتے, حضرت ابراہیم کو نہیں روکتے, چھری کو کہتے ہیں مت چلنا. میں وہی میر درد والے شیر کا والا واپس دوں گا, شیر مجھے یاد نہیں اچھے سے, لیکن کہتے ہیں اگر خدا کو ماننے کے لیے دلیل چاہیے تمہیں تو تمہارا یقین دلیل پر ہوا, خدا پر نہ ہوا. تو نبی کا یقین خدا پر ہے تو فرشتے آگے آگ سے بچاتے ہیں. میں نے دیکھا نا, آپ نے کو بتایا نا, جتنا بڑا آدمی اتنا بڑا اس کا ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ کا جو نظام تقسیم ہے وہ انجسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو برابر روٹی دے دینی چاہیے. اللہ کہتا نہیں, جس کو تھوڑی بھوک ہے اس کو تھوڑی ملے, جس کو زیادہ بھوک ہے اس کو زیادہ ملے. اب آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں سر بعض لوگوں کو دولت زیادہ ملتی ہے بعض لوگوں کو کم, تو میں آپ کو کہوں گا نہیں, رزق سب کو برابر ہی ملتا. آپ رزق سے مراد صرف بینک بیلنس لیتے ہیں. رزق میں صحت شامل ہے, رزق میں اولاد شامل ہے, رزق میں عزت شامل ہے. آپ معاشرے میں گھوم کے دیکھ لیجئے, کسی شخص کو جسمانی طاقت زیادہ ملی ہوئی ہے تو کسی کو فائنینشیل, کسی کو اولاد کی صورت میں زیادہ طاقت دی ہے تو کسی کو عزت کی صورت میں, کسی کو علم کی صورت میں دی ہوئی, دیا اس نے برابر ہے. چیزیں کیوں ڈسٹریبیوٹ ایسے کی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت رہے. اگر میرے اور آپ کے پاس سب چیزیں آئیڈینٹیکل ہوں, مجھے آپ کی کیا ضرورت ہے, میں آپ سے کیوں ملوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو جماعت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جنت انہوں نے جماعت کے حوالے کرنے ہیں. یہاں سے آپ ذرا اپنے نوٹس نکال لیجئے, میں ذرا جلدی سے اس پیسج کی ڈسکرپشن آپ کے سامنے تھیم اور امپورٹنس لکھ دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم سب سے پہلے تھیم لکھتے ہیں پھر امپورٹنس لکھتے ہیں. The theme of this passage, جی بیٹے, سورہ بیٹے 6 ہے, سورہ الانعام, سورہ 6 الانعام. انعام کہتے ہیں بیٹے جانوروں کو, اور آیت نمبر بیٹے کیا تھی ذرا دیکھیے گا, انہوں نے آیت نمبر کیا لکھی ہے 75 ٹو, آپ کو پتا ہے نا ٹیسٹ میں یہ یاد, اب آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے. The theme of this surah, this passage is Allah's messengers. جی جی بیٹا. This passage talks about Allah's eminent and beloved prophet حضرت بیٹا زیادہ چھوٹا تو نہیں لکھا ہوا, سائز بڑا کروں رائٹنگ کا یا ٹھیک ہے, بڑا بڑا لکھوں. This passage talks about how حضرت ابراہیم علیہ السلام invoked logic
invite his people to the oneness of Allah. The passage begins with Allah's announcement that he wanted to show his signs to the Prophet Ibrahim alayhi salam. آئی ہوپ یہاں تک آپ لکھ چکے ہیں. تھوڑی سی آپ کو اسپیڈ اپنی بڑھانی ہے, تھوڑی سی اسپیڈ بڑھاؤ پلیز. بیٹے امدان, وہاں پہ نا میرا فون پڑا ہوگا, وہ پڑھا دینا تاکہ کسی نے اگر میٹنگ میں سے کسی نے میسج کرے کچھ پوچھنا ہو تو اس کو سمجھ آ رہی ہو. تھینک یو بیٹا. بیٹے پلیز کام پہ توجہ. جی ابراہیم علیہ السلام, آگے میں اب آگے لکھ رہا ہوں, آپ تھوڑی سی پلیز اپنی اسپیڈ بڑھائیے کام میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام visits the star worshippers and acknowledges to them that the star is magnificent. سر ایک منٹ بیٹے, پورے شمان بن رہی ہے نا, ہاں پہ پورے جی شمان بن جی رہی ہے. جی. Magnificent, so I shall accept it as God. But the star eventually diminished. Diminished کی جگہ آپ آسان لفظ set بھی لکھ سکتے ہیں. So he علیہ السلام
announced that he cannot accept such a being as God. Then he moves to the moon worshippers. सर एक मोल में कितने ग्राम होता है मैस क्या बेटे? एक मोल में कितना मैस होता है इसके रिलेटिव एटॉमिक मास ही पता लगेगा. आगे लिखूं बेटे? एक मिनट. He again tells them that the moon looks bright and can be called God, but soon it vanishes and Hazrat Ibrahim alayhi salam tells them that Allah has saved him from the stray path by showing. एक सेकंड बेटे, ये इस जुमला मुकम्मल करके फिर जाता हूँ वापस. By showing that the moon also sets, so it cannot be God either. देख लीजिए आप. ये बोलो. 2:1 बनता है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहता है हीटिंग है ये तो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स आपने डालना है 18.8 में 1 मोल कैसे आप मिलेगी. आपने 1 मोल का मैस का इतना मसी का बताया है आपको कॉपर नाइट्रेट 18.8 मेरी समझ है. आप 1 मोल में मैस कितना होता है? फिर आपने कैसे इसको 1 मोल लिख दी? एक मोल में मैस कितना होता है वो आपने निकालना है ना. हाँ जी, रिलेटिव एटॉमिक मास आपने निकाला है. 1 मोल कहते हैं किसको है? जिसमें वही मास जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो ग्राम्स में हो. कॉपर का कितना है? 64. नाइट्रोजन का कितना है? 14. ऑक्सीजन का 16. 64 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 14 प्लस 48 क्योंकि 3 है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना.
64 प्लस 48 और 14 62। ये जो 2 है कॉपर को लगा हुआ पूरे को मल्टीप्लाई यार हमने एक का निकालना है, एक मोल का, एक मोल लिखा है तुम। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल अभी तक समझ आ हाँ। जो बात कर रहे हैं पहले वो उस तक रहना, पहले अगली बात पे जाना। एक मोल में कितना मैस होगा, ये कितना बनता है 62 और 2 टाइम्स 124। 62 62 और 2 टाइम 124। तो 124 और 64 कितना होगा 128 और 61 88। ये होता है एक मोल का मैस। ठीक है दिया कितना है 18.8 दिया हुआ। अब निकालना है इसका कितना मैस है, ये कितने मोल्स में है। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कॉपर का मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ यहाँ उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यहाँ 18.8 ग्राम में कितने हैं, ठीक ये लिखना है हमने, यहाँ कितने लिखना है। अब बोले आप। 64 कॉपर का होता है ना। हाँ जी। तो वो 2 सिमेट्रिक तभी तो कर रहे हैं ना। यार मैं इसका निकाल रहा हूँ बोला मैस, कि मैं कॉपर के एक मोल का निकाल रहा हूँ, कॉपर का निकाल। तो फिर एक मोल का ही निकाल रहा हूँ ना, तो एक का ही लिखूंगा। हाँ तो एक का ही लिखना है ना इसके लिए हमेशा। जी। अब आप करें। जी बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग की ये बॉन्डिंग ही है, केमिकल लिखा तो हुआ है, ये बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग होती है सारी, ये बॉन्डिंग की टाइप्स। नहीं मतलब ये तीनों वर्कशीट पे उनको सारी भेज दो, उन्हें को सर ये मेरे ये देखो वर्कशीट 1 to 10 में ऐसे भेज दो, या अलग अलग भेजनी है ऐसे भेज दो उन्हें को, सर ये वाली वर्कशीट ऑलरेडी पढ़नी हुई है। बेटे आगे चलूं। Lastly, he goes to the sun worshippers and tells them that their case is the strongest, as the sun is bigger than the others. But the sun also sets, and finally Hazrat Ibrahim alayhi salam proclaims, proclaim की जगह announce भी लिख सकते हैं, to his nation that he alayhi salam is not accepting their polytheism. He worships ignorant the one and only true God, Allah. चलो इसमें से 2 होगा ना और ऑक्सीजन का 32 होगा ना। 32 क्यों होगा। एक हाँ, के अंदर 2 होते हैं ना। ठीक है। तो ये मैं तो गलत किया। क्या पूछा उसने। उसने मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन दैट कैन बी मेड बाय हीटिंग 18 दिया। तो आपने फिर से वही करना है, रेशियो निकालनी। 2 मोल हो तो 1 मोल बनता, तो आपको मैसेज लिखने चाहिए यहाँ पे। उसमें मैथ्स मोल्स मांगे हैं, अच्छा तो 2 मोल हो तो 1 बनता है, ठीक है। 2 मोल हो इसके Cu के और कॉपर नाइट्रेट के, तो ऑक्सीजन के 1 बनता है। तो आपके पास कॉपर नाइट्रेट के मोल हैं कितने। 2 2 हैं। कहाँ है 2 है, सॉरी 1 है। 1 कहाँ। 0.1 है यार, कैसे 1 है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। इसी से तो निकालिए रेशियो 2:1।
0.1 ہے. تو پھر 0.1 ادھر لکھو اور ادھر اس کو فائنڈ کرو. جی بیٹے آگے چلوں؟ نہیں بھی میں نہ چلوں یار، اس طرح تو ہو گیا کام پھر. چلو آگے. جی پیسج ایک دفعہ ذرا نظر مار لیں آیت پہ جو اس قرآن کا آیت تھی. قرآن آیت میں اینڈ پہ تھا انی وجہت وجہی الضالین للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جی ہمارا یہاں پہ تھیم ختم ہو گیا. اب امپورٹنس کی بات ہے. Belief in this passage has utmost importance for the Muslims. One who believes in these ayahs is saved from shirk. Believer, نہیں the believer لکھتے ہیں. The believer does not get impressed or inspired by any creation. Believing in one Allah alone saves the Muslims from worshipping, fearing, or trying to please anyone or anything. جی ایک سیکنڈ بیٹے. Except Allah Almighty. جی بیٹے جی بس اتنا.
ऐसे कैसे करेंगे? हम्म अब आपको वॉल्यूम निकालना, आपको मोल्स पता है जी। एक मोल का कितना होता है वॉल्यूम? ऑक्सीजन के मोल्स हैं। हाँ जी, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है सीएम क्यूब में निकालना ना। एक मोल का वॉल्यूम कोई भी गैस हो, एक मोल का वॉल्यूम 24,000 सीएम क्यूब होता है। मोल्स कितने ऑक्सीजन के? 0.05। बेटे हो गया काम जी, हिस्ट्री स्टार्ट कर लें जी अब। जल्दी करें, नमाज से पहले मैंने हिस्ट्री की भी क्लास लेनी है थोड़ी सी। Thank you, madam. अब ना जाओ टेस्ट करो अपना। सर ये अब ना भेज रहा हूँ आपके पास, हमारी क्लास खत्म होगी, भेज रहा हूँ आपके पास। जी सर। आई होप सबका काम कंप्लीट हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री नाउ। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टॉप कर रहा हूँ बेटे, टाइपिंग करूँगा उसके लिए, तो आप ताकि आपको ज़रा बेहतर नज़र आ जाए, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी से उसको साथ साथ लिखेंगे।